نحمدہ व نصلی व نسلم علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کے مسائل کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پیچھے ہم نے رمضان المبارک کی سحری افطاری کے متعلق کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں احکام بیان کیے تھے۔ اس میں کئی جگہ پر روزے کے قضاء اور کفارے کا ذکر آیا تھا۔ چنانچہ آج ہم روزہ توڑنے کے کفارے کے مسائل آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کفارہ کب واجب ہوتا ہے۔ چنانچہ روزہ یاد ہونے کی حالت میں اگر کوئی مکلف شخص رمضان میں جان بوجھ کر بلا کسی اشتباہ کے کوئی دل پسند غذا یا نفع بخش دوا کھا پی کر یا جمع کر کے روزہ کو فاسد کر دے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ اسی طرح کفارہ جمع میں مرد کے عضو تناسل کا اگلا حصہ اگر عورت کی شرمگاہ میں چھپ جائے تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، خواہ اس آدمی کو انزال ہوا ہو یا نہ ہوا۔ اسی طرح کفارہ کیا ہے، کفارہ کیسے ادا کرے گا؟ چنانچہ فرمایا کہ رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام یا باندی آزاد کرے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، جیسا کہ آج کل کا دور ہے، تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، درمیان میں 1 دن کا بھی لاغا نہ ہو، ورنہ پھر از سر نو نئے سرے سے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ ان میں سے کوئی بھی عمل کرے گا تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح کھانا کھلانے میں تسلسل ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ذریعے کفارہ ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے تسلسل ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ متفرق اوقات میں بھی مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک فقیر کو 60 دن تک کھانا کھلائے، صبح شام تک، تب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح بہت چھوٹے بچے جو کہ بلوغت کے قریب نہ ہو، ان کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا نہ ہوگا۔ اسی طرح عورت پر اگر کفارہ لازم ہو جائے تو اس کی ماہواری یعنی حیض ناپاکی کے ایام عذر سمجھے جائیں گے اور ان دنوں میں روزہ نہ رکھنے سے اس کے تسلسل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر پاکی کے بعد فوراً روزے مسلسل رکھنے ہوں گے۔ اگر تاخیر کر دی تو پھر از سر نو پورے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرے کا تھوک نگل لے تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اپنا تھوک ہاتھ میں لے کر نگل جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، کفارہ لازم نہ ہوگا۔ لیکن اگر اپنے پسندیدہ شخص مثلاً بیوی یا قریبی دوست کا تھوک نگل جائے تو پھر اس آدمی پر کفارہ واجب ہوگا۔ اسی طرح روزہ کی حالت میں عمدن جان بوجھ کر کچا گوشت یا کچی چربی کھانے سے بھی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کے لائق ہے کہ غیر رمضان میں روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں آتا، اس کی صرف قضا ہوتی ہے، اس کا کفارہ نہیں ہوتا۔ یہی دیگر نفلی روزوں کا بھی حکم ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ روزے کے کفارے کے لیے ضروری ہے کہ کفارہ رمضان کے روزے کا ہو، اس کے علاوہ کسی اور روزے کا نہ ہو۔ تو یہ کچھ احکام کفارے کے متعلق تھے۔ امید ہے کہ آپ کے سامنے یہ واضح ہو گئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔